الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 10 سے هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہ ہے جس نے اتارا تمہارے لیے، جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ اوپر بھی کئی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ پانی کے اصل منبع آسمان پر ہیں۔ یہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ جھیلیں ہیں، یہ کنویں ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ سارے پانی اصل اوپر سے آتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نہریں دکھائی گئی تھیں۔ کچھ نہریں ڈھکی ہوئی تھیں، محسوس کرایا گیا کہ یہ نہریں ہیں، اور کچھ ظاہر تھیں تو بتایا گیا کہ یہ جو ڈھکی ہوئی نہریں ہیں ان کا پانی جنت میں جا رہا ہے، اور جو ظاہر ہیں ان کا پانی دنیا میں جا رہا ہے، جس کا مفہوم حدیث کا یہی ہے۔ تو اگر یہ آسمان سے بادل سے پانی نہ برسے، بارشیں بند ہو جائیں تو پھر قحط پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جھیلیں خشک ہو جاتی ہیں، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، یہ پانی ختم ہونے لگ جاتا ہے، اور زمینی پانی بھی انتہائی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ لکم منہ شراب، تمہارے لیے اسی پانی سے پینا ہے، وہی جو اوپر سے آتا ہے وہی تم پیتے ہو۔ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور وہ پی رہے ہیں، لیکن فرمایا آسمان سے جو پانی آتا ہے وہی تم پیتے ہو، کیونکہ اصل منبع وہی ہے، زمین پہ جو پانی ہے وہیں سے آ رہا ہے۔ لکم منہ شراب، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، ومنہ، اور اسی سے شجر، پودے ہیں، گھاس ہے، فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو، یعنی جانوروں کو۔ یہ شجر کا عام طور پر معنی درخت کرتے ہیں، تو شجر کا معنی درخت بھی ہوتا ہے، لیکن شجر صرف درخت کو نہیں کہتے، بلکہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، چاہے وہ اس کا تنا ہے جیسے درخت ہوتا ہے، چاہے وہ پودا ہے، چاہے وہ گھاس ہے، اس کو شجر کہتے ہیں عربی میں۔ اس لیے اس جگہ مراد پھر گھاس ہی ہوگا، کیونکہ جانوروں کو چرانے کی بات کی گئی ہے، اور اسی سے پودے ہیں یا گھاس ہے کہ جن میں تم چراتے ہو، یعنی جانوروں کو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بہ، اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتی، زراعت اسی سے لفظ ہوتا ہے، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، اسی سے لفظ ہم بولتے ہیں نخلستان، کھجوروں کا باغ، نخیل، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، کس کی؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، سوچ بچار کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، کہ دیکھیں
آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، اور زمین سے طرح طرح کے پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، غلہ جات اور میوہ جات زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کے مختلف قسم کے پھلوں کے رنگ دیکھ لیں، ان میں مٹھاس دیکھ لیں، ان میں ذائقے دیکھ لیں، ان میں خوشبوئیں دیکھ لیں۔ ایک ہی پانی لگ رہا ہے اور ایک ہی مٹی ہے۔ اب مٹی میں تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ جہاں تک کھود لیں آپ کو نہ کوئی اندر ذائقہ نظر آئے گا، نہ کوئی مختلف رنگ اندر پڑے ہوں گے کہ کسی چیز میں کون سا رنگ چڑھ جائے اور کسی میں کون سا، اور نہ ہی اندر کوئی مٹھاس ہوگا، نہ ہی کوئی چینی کی بوریاں نیچے پڑی ہوں گی۔ تو یہ کہاں سے یہ آ جاتا ہے؟ یہ رنگ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور یہ ذائقے کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اور یہ مٹھاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسی میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا ہے اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا ان کو، اور ایک ہی ترتیب سے، ایک ہی روٹین سے، ایک ہی وقت میں یہ رات اور دن آ رہے ہیں۔ اسی لیے آئندہ ہمیشہ کے لیے لوگ کیلنڈر بنا لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی اچانک رات آ جائے اور کبھی اچانک دن ہو جائے اور کبھی ان کا ٹائم بدل جائے۔ نہیں، جو جو ٹائم سردی کا، گرمی کا جو مقرر ہے بس وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، ایک ہی روٹین سے چل رہے ہیں۔ اور اس طرح ایک روٹین سے کہ اس کے لیے کیلنڈر ہمیشہ کے لیے بن گیا اور بالکل اسی کے مطابق نظام چل رہا ہے۔ یہی معنی ہے مسخر کرنے کا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، رات اور دن کا آنا، کہ دن کو آدمی کام کاج کر لیتا ہے، پھر تھکا باندھا، رات کو سکون کر لیتا ہے، پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ دن کھڑا رہتا تو کیا بنتا؟ تو اور جگہ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، او کما قال، کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی بنایا ہے، تاکہ رات میں سکون کر لو اور دن میں کام کاج کر لو۔ اور سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا ہے، ان کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنا بڑی مخلوقات، یہ روزانہ طلوع ہوتے ہیں، روزانہ غروب ہوتے ہیں تمہاری خاطر، اور یہ بھی ایک ہی روٹین سے چل رہے ہیں، ایک ہی روٹ ہے ان کا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے، ان کے بھی طلوع غروب کے اوقات ہیں، جگہ ہیں، مراحل ہیں، منازل ہیں ان کی، اور وہیں سے وہ گزرتے ہیں، وہیں ٹھہرتے ہیں، اور ستارے تابع ہیں، مسخر ہیں اس کے حکم کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں عقل مندوں کے لیے اس میں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور کیا مسخر کیا؟ اور وہ جو پیدا کیا اس نے تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، کے مختلف ہیں ان کے رنگ، زمین میں اور بہت سی چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے، پیدا کر دی، اور ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ہر چیز کو دیکھ لیں، کئی رنگوں کی چیزیں، جیسا کہ اور جگہ اللہ نے کہا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به،
ثمرات مختلفا الوانها، اس کے ذریعے پھل اگائے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ کیا کیا، طرح طرح کے رنگ۔ اور پھر وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سرخ ہیں، کوئی کالے ہیں۔ اور صرف ان چیزوں کے نہیں بلکہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، انسانوں کے رنگ مختلف، جانوروں کے رنگ مختلف ہیں، مویشیوں کے رنگ مختلف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کی چیزیں پھیلا دی ہیں، مختلفاً الوان، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں بھی البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت لیتی ہے۔ جو قوم نصیحت پکڑتی ہے نا، نصیحت قبول کرتی ہے، اس میں اس کے لیے بھی نشانی ہے، اس میں بھی اس کے لیے نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ۔ اس نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، ورنہ اس کی لہریں اور اس کی موجیں دیکھ لیں اور اس کا شور دیکھ لیں، اگر وہ تمہارے لیے مسخر نہ ہوتا تو کیسے تم اس میں غوطہ خوری کرتے، اور کیسے تم اس میں سے مچھلیاں پکڑتے، اور کیسے تم اس میں سے ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے، اور کیسے تم ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے، اور کیسے تمہارے سامان سمندری راستے سے پہنچتے۔ اگر وہ سمندر جو اتنا بڑا ہے اور جو اتنا اس کی موجیں ہوتی ہیں، وہ کیسے وہ تمہارے تابع ہو گیا ہے، مسخر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ نے مسخر کیا اس کو تمہارے لیے، اور وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے سمندر کو۔ کیوں مسخر کیا؟ اس کے 3 فائدے یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت تازہ، مچھلی کی صورت میں۔ اور وہ مچھلی زندہ بھی حلال کر دی، مردہ بھی حلال کر دی۔ حالانکہ باقی زمینی جانور جو ہیں وہ زندہ اگر اس کو ذبح کر لیں حلال ہیں، اگر مردہ ہو جائیں خود بخود ذبح نہ کیے جا سکیں تو حرام ہے۔ لیکن مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں حلال کر دی ہیں، چاہے وہ زندہ پکڑی گئی یا مردہ حالت میں ملی ہے تب بھی وہ حلال ہے، تاکہ کھاؤ تم اس سے گوشت تازہ۔ یہ تازہ کا نام لیا ہے، کہتے ہیں کہ مچھلی اگر بالکل تازہ ہو نا، فوراً ہی پکڑ کے اور اسے کھایا جائے تو اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ملتی ہے نا پتہ نہیں باسی اور کئی کے دن کی اور فارموں کی، تو اللہ نے تازہ کا نام لیا ہے، اسی سے مفسرین کہتے ہیں کہ تازہ کا مزہ کچھ اور ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اس سے گوشت تازہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، دوسرا فائدہ بیان ہو رہا ہے، اور تاکہ نکالو تم اس میں سے زیور جسے تم پہنو۔ اس میں سے زیور نکلتے ہیں، زیور کوئی سونے چاندی کے نہیں، بلکہ اس میں وہ خوبصورت قسم کی سیپیاں ہوتی ہیں، اور اس میں سے اعلیٰ قسم کے موتی نکلتے ہیں اور جواہرات نکلتے ہیں، اور وہ پھر جب زیورات میں جڑے جاتے ہیں اور پھر کیا ہی ان کا حسن ہوتا ہے۔ یہ سمندر میں رکھے ہیں اللہ نے، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے زیور جنہیں تم پہنو۔ 2 فائدے سمندر کے۔ تیسرا، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ وہ پانی کو چیرتی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کشتی جب چل رہی ہو نا، اس کو آپ چلتا دیکھیں، بحری جہاز ہے یا کشتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے پانی کو چیر کے وہ آگے دوڑتی جا رہی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ کتنا منوں اور ٹنوں کا وزن، خود اس کا اپنا وزن بحری جہاز کا، اور پھر اس پہ جو اور سامان لادا جاتا ہے، اور پھر اس پہ اور ہوائی جہاز اور جنگی جہاز بھی اتارے جاتے ہیں،
کتنا وزن ہو جاتا ہے، لیکن وہ آرام سے تیر رہا ہے، پانی کو چیرتا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ورنہ تو ایک چھوٹی سی سوئی بھی ڈالیں وہ بھی پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ اتنا وزن اور یہ جا رہا ہے. فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ وہ پانی کو چیرتی جا رہی ہوتی ہیں اس میں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. فضل سے مراد روزی. سمندر اللہ نے مسخر کیے، اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم اس سمندر میں سے روزی تلاش کرو. کیسے؟ ہیرے جواہرات نکال کے، مچھلیوں کے ذریعے، اور بین الاقوامی تجارت کے ذریعے، کہ ایک ملک سے سامان لاد کے دوسرے ملک تک پہنچانا، اور اس سے بڑی بڑی جو تجارتیں ہوتی ہیں اس ذریعے سے تم تاکہ اس کا فضل تلاش کرو. اور پھر یہ سب کچھ کیوں تمہارے تابع کیا، کیوں مسخر کیا، کیوں کائنات کی ایک ایک چیز کو تمہارے کام میں لگا دیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اصل مقصد یہی ہے کہ تم شکر ادا کرو گے اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے، تو پھر تمہاری آخرت بنے گی، پھر اللہ تم پہ راضی ہوگا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر تمہیں اور بھی عطا کرے گا. اور نہ شکری کرو گے پھر وہ بھی چھین لے گا. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.